بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کیا انسان موجود تھے؟ جنات کی تعداد کیا ہے؟ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات سناتے تھے اور وہ تم سے ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے پہلے انسان اور بھی تھے، جبکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن روایت کے مطابق حضرت آدم سے پہلے بھی ایک نبی کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ نبی انسانوں پر نہیں بلکہ قوم جنات کی جانب بھیجے گئے تھے۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے بسم جانے اللہ سے الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجود تھی۔ جنات ایک ایسی مخلوق جو دور حاضر تک پرسرج کے گہرے پردوں پر لیٹی ہوئی ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل دنیا میں جنات کے حوالے سے عجیب و غریب تصورات پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے اکثر خطوں میں لوگ جنات نامی مخلوق کو اچھی اور بری روحوں کے نام دیتے ہیں، جو ان کے مطابق مرد افراد میں سے نکل کر معاشرے میں چھائی اور برائی پھیلاتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ جہاں اسلام کی آمد کے بعد بہت سے راز فاش ہوئے، ان میں سے ایک پہلی نظر آنے والی پر اسرار مخلوق پر تھی۔ اسلام نے ہی جنات کی حقیقت انسانوں پر واضح کی۔ قرآن پاک میں ہی جنات کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، نہ کہ مردہ انسانوں کی روحوں سے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جن ایک ایسا وجود ہے جو انسانوں کے برعکس ایک آگ کے شعلوں سے تخلیق کیا گیا ہے، جبکہ انسان خاک سے پیدا ہوا ہے۔ جنات ادراک اور حق و باطل میں کیس کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ یہ مخلوق انسانوں کی ہر طرح کے فرائض اور ذمہ داری میں رکھتی ہے۔ جنات نامی مخلوق جزا و سزا اور حساب کتاب سے منتشا نہیں۔ جنات میں ایک گروہ مومن جبکہ دوسرا مشرک اور کافر ہے۔ جنات میں انسانوں تک پہنچنے کی طاقت میں خبروں کی سننے صلاحیت بھی تھی، جو حضور کے محبوس ہونے کے بعد روک دی گئی۔ ان میں سے بعض ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ زمین پر جنات کی خلقت انسانوں سے پہلے ہوئی تھی، جبکہ دور حاضر میں یہ بھی جنات کی تعداد انسانوں سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ اب ہم کچھ روشنی اس سوال پہ ڈالتے ہیں کہ کیا انسانوں کی طرح جنات کی جانب بھی پیغمبر بھیجے گئے تھے؟ قرآن مجید کے مطابق جنات بھی انسانوں کی طرح مخلف و بھی سزا و جزا کے پابند ہیں، اور انہیں بھی اعمال کی بد کی بنیاد پر جہنم کی آگ میں جانا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جنات کی ایک تاریخ دو زمانوں پر مشتمل ہے۔ پہلا زمانہ بنی نوح کی خلقت سے پہلے کا ہے، جب جنات اکیلے ہی اس دنیا پر آباد تھے، جبکہ دوسرا زمانہ انسانوں کی خلقت کے بعد کا ہے۔ دوسرا زمانہ جو کہ انسانوں اور جنات کا مشترکہ زمانہ ہے، اس زمانے میں جنات کو پیغمبروں کی پیروی کرنے کا حکم تھا، جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوتے تھے۔ اسی بنیاد پر بہت سے جنات اللہ کی طرف بھیجے گئے، پیغمبروں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، کائنات کے اندر دو ہی بڑی مخلوقات ہیں، انسان۔ جبکہ جنات کی تاریخ کا اولین زمانہ جب انسانوں کی تخلیق عمل میں نہ آئی تھی، قوم جنات کی ہدایت کے لیے ان میں سے انہی میں پیغمبر مبعوث کیے گئے، جن کی نشاندہی قرآن پاک کی اس آیات کے ذریعے ہوتی ہے۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اس حدیث کا۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات سناتے تھے اور وہ تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ اس آیات کا مفہوم اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے یا ان کی خلقت کے بعد جنات کے لیے پیغمبر تھے،
لیکن قدرتی بات یہ ہے کہ بنی نوح انسان سے پہلے یہ پیغمبر ان کی اپنی نوح سے ہی میں سے تھے لیکن قدرتی بات ہے کہ بنی نوح انسان سے پہلے یہ پیغمبر ان کی اپنی نوح ہی میں سے تھے۔ نوح جنات میں بھیجے گئے پیغمبروں کے حوالے سے باب عالم حضرت علی کی ایک روایت بھی موجود ہے۔ ملک شام سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا کیا اللہ نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا؟ تو جواب میں حضرت علی نے فرمایا ہاں، ایک پیغمبر جس کا نام یوسف تھا جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا لیکن انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ اس روایت کی تفسیر میں بہت سے مورخین اور منفرین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم کی تخلیق سے قبل ارض جنات کی عبادت تھی جو ہر وقت زمین میں برپا فساد کرتے تھے، چنانچہ اللہ پاک نے ان کی جانب یوسف نامی ایک پیغمبر کو مبعوث کیا، جبکہ کچھ مورخین جن میں علامہ جلال الدین سیوطی بھی شامل ہیں انہیں پیغمبر نہیں بلکہ جنات کا ایک بادشاہ لیڈر خیال کرتے ہیں۔ یوسف نامی اس بستی کی جانب سے جنات کو جنگ و جدل سے باز رکھنے کی کوششیں کی گئی اور انہیں ان کی زندگی کے مقصد یعنی خدائے واحد کی عبادت کی جانب بلایا گیا، لیکن جنات چونکہ آگ سے بنے تھے لہذا فطری طور پر وہ نہایت سرکش ثابت ہوئے۔ انہوں نے اس پیغمبر کا مذاق اڑایا، انہیں تنگ کیا اور بالآخر انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد قوم جنات نے روح زمین پر ایسی قتل و غارت گہری مچائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا۔ روایت کے مطابق اس جماعت کا سردار ابلیس تھا۔ فرشتوں نے قوم جنات سے زمین خالی کرائی اور انہیں سمندر کے جزیروں کی جانب بھگا دیا، جبکہ امام ابن کثیر البدیہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اور جنات سے قبل روح زمین پر بے نامی مخلوق آباد تھی۔ اس نسل سے روح زمین پر قتل و غارت کا ایک ایسا بازار گرم کیا کہ اللہ پاک نے ان جنات کو مسلس کر دیا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر کیا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اپنے گزشتہ تجربے کی بنیاد پر کہا کیا تو ایسے شخص کو زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ جو وہاں فساد پھیلانے اور خون بہائے؟ اس پر اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت آدم کی تخلیق ابلیس کی جانب سے حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اکثر علماء اکرام ابن کثیر کی اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جنات سے پہلے بین نامی کوئی قوم آباد تھی، اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن علماء جمہور کے رائے اس بات پر متفق ہے کہ جنات کی تخلیق حضرت آدم سے قبل ہوئی، انہیں آگ کے ذریعے تخلیق کیا گیا۔ قوم جنات بھی انسانوں کی طرح سزا اور جزا کی پابند ہے اور ان پر بھی انسانوں کی طرح ہی پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ واللہ عالم، آخر میں یہی کہوں گا کہ بے شک اللہ پاک ہی وہ ذات ہے جو تمام حقیقتوں کو بخوبی جاننے والا ہے۔